یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ترغیب و ترہیب۔ ترغیب کہتے ہیں کسی چیز میں رغبت دلانے کو، ترہیب کہتے ہیں کسی چیز سے ڈرانے کو۔ یہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کا تقریباً 6 صدی ہجری میں انتقال ہو گیا تھا۔ بڑی مفید کتاب لکھی 4 جلدوں میں، یہ اس کا اردو ترجمہ میرے ہاتھ میں ہے جسے محمد صابر علی صابر صاحب نے ترجمہ کیا ہے جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور ضیاء القرآن پبلیکیشن نے اسے چھاپا ہے۔ مفید کتاب ہے، اس میں فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق حدیثیں درج کی گئی ہیں، اور ساری حدیثیں آپ اسے آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصلاحی موضوعات پر ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ترجمہ بھی ہے، اس کی تلخیص بھی ہے، اور اس میں کچھ اضافے بھی ہیں۔ جو میرے سامنے نسخہ ہے یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اچھا، یہاں میں نے کوشش کی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے میں کسی کتاب کا تعارف کرا جاتا ہوں لیکن لوگ اسے خرید نہیں سکتے یا خرید نہیں سکتے، ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کر سکتے، اگر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں تو پڑھ نہیں سکتے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آج چند حدیثیں اسی کتاب میں سے آپ کو سنا دوں گا۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ مجھے ثواب مل جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے وہ ڈائریکٹ حوالہ دے لیں گے، یار ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے۔ تو مختلف احادیث مبارکہ میں نے نقل کی ہیں، تقریباً 50 سے 60 بنتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی ان کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور جو ہلکا پھلکا اس سے سبق نکلتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو پہلی حدیث اخلاص سے متعلق ہے، امام منذری نے ذکر کیا۔ جتنی بھی حدیثیں آج بیان کروں گا اس نشست میں وہ سب کی سب امام منذری کی کتاب ترغیب و ترہیب سے ہی ہیں، تو حوالہ یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ پہلی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے کہ 3 لوگ تھے، وہ ایک سفر پر جا رہے تھے، رستے میں بارش ہو گئی تو انہیں غار میں پناہ لینی پڑ گئی۔ غار میں پناہ لی تو اوپر سے پتھر آیا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب 3 لوگوں نے سوچا کہ یار اپنی طاقت سے تو ہم اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اعمال کیے ہیں ان 3 اعمال کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں باہر نکال دے گا۔ ان تینوں نے اپنا ایک ایک نیک عمل ذکر کیا کہ یا اللہ یہ دیکھ ہم نے پورے اخلاص سے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر ہمیں اس غار سے باہر نکال دے۔ ایسے ہی ہوا، ان تینوں نے جب نیک اعمال کا تذکرہ کر کے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں کچھ اعمال خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے، اور وہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ یہی دعا کی قبولیت کا بہترین وظیفہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اچھے کاموں سے متعلق ایک ترغیب ہے۔ ایک حضور کے پاس کچھ لوگ آئے اور دیکھا تو ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی، کپڑے بھی نہیں تھے۔ اتنی غربت حضور نے دیکھی تو حضور نے فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے صدقہ کرو۔ تو بہت سارے لوگوں نے صدقہ کے لیے جب ترغیب سنی تو سب سے پہلے ایک آدمی اٹھے اور گھر سے وہ اتنا بھاری وزنی توڑا لے کر آئے کہ اس میں اچھا خاصا اناج تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی پھر بہت سارے لوگوں نے صدقہ خیرات اپنے گھر سے لانا شروع کر دیا۔ تو امام منذری نے اس کے اوپر باب یہ باندھا ہے کہ دیکھو جو نیک کام کی ابتدا کرتا ہے اس کی دیکھا دیکھی میں لوگ نیک کام کرتے ہیں تو سب کا ثواب اسے بھی ملتا ہے۔ تو وہ صحابی جو پہلے اناج لے کر آئے انہیں باقیوں کے حصے کا بھی ثواب ملے گا، لیکن باقیوں کے اعمال میں بھی یا نیکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ علماء کو بھی ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ علماء کا ایک حق ہوتا ہے، آج کل علماء کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اگرچہ علماء سو ہیں، میں مان رہا ہوں، اس کو تسلیم کر رہا ہوں، علماء نے لاکھ خامیاں ہیں، لیکن پھر بھی ایک حدیث میں ہے کہ ان کا تھوڑا بہت ادب کرنا ہی چاہیے۔ حضور نے فرمایا 3 لوگوں کو منافق کی حقیر جانے گا، 3 یہ ہیں، ان میں سے ایک عالم، دوسرا بوڑھا مسلمان، اور تیسرا عادل بادشاہ۔ تو ان تینوں کا ہمیں ان کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، ان کو ادب احترام کی نظر سے ہی دیکھنا چاہیے۔ مرنے کے بعد کون کون سی چیزیں فائدہ دیتی ہیں؟ تو 3 ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اور تیسرے نمبر پر وہ علم جس سے بعد میں لوگ نفع اٹھائیں۔ ایک حدیث ہے علم چھپانے سے متعلق، کوئی بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایسا علم دیا ہے جس سے اس کے اللہ کے دین کو فائدہ ہوتا ہے، اگر وہ چھپائے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں لگام آگ کی ڈالی جائے گی۔ یعنی گھوڑے کے منہ میں ایسی لگام ہوتی ہے جس کو کھینچتے ہیں تو وہ قابو میں آ جاتا ہے، تو اس کو قیامت کے دن اسے ایسے عالم کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو جب ایسے موقع آئیں تو ہمیں وہ حدیث بیان کر دینی چاہیے یا شریعت کے احکام بیان کر دینے چاہیے کہ بھئی اس معاملے میں شریعت کی رہنمائی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ علم پر اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اسے کیا عذاب ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ میں معراج کو گیا تو میں نے دیکھا بعض لوگوں کے ہونٹ
آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو اصلاحی باتیں بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے پیشاب کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جب قضائے حاجت کے وقت کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حالت جنابت یعنی جب آپ پر غسل فرض ہو جائے تو حضور نے فرمایا جب جس گھر میں جنبی ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو ہمیں یہاں احتیاط کرنی چاہیے، حالت جنابت میں فوراً غسل کر لینا چاہیے اگر ممکن ہو تو۔ عصر کی نماز سے متعلق ایک حدیث ہے، پھر عصر کی نماز کی سنتوں سے متعلق تین حدیثیں۔ حضور نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی وہ یوں سمجھے کہ اس کا تمام مال اور تمام گھر والے فوت ہو گئے، یعنی اتنا بڑا نقصان ہے عصر کی نماز چھوٹ جانا۔ عصر کی سنتوں سے متعلق 3 حدیثیں۔ حضور نے اس شخص کو دعا دی ہے جو عصر کی سنتیں پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے جو عصر کی سنتیں پڑھتا ہے۔ دوسری حدیث حضور نے فرمایا جو ان کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر دے گا۔ تیسری حدیث حضور نے فرمایا جو اسے مستقل پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ رکھے گا۔ پھر اس کے بعد ذکر سے متعلق حدیثیں۔ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سونے لگے تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر مصیبت سے امن میں رہے گا۔ پھر حضور نے فرمایا دائیں کروٹ سوئے 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن حکم ہوگا کہ دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر رات کو بعض کا آنکھ کھل جاتی ہے، اس ٹائم کیا کرنا چاہیے؟ حدیث سنیں۔ حضور نے فرمایا رات کو آنکھ کھلے تو 10 بار بسم اللہ، 10 بار سبحان اللہ اور 10 بار یہ کہے کہ یا اللہ میں آپ پر ایمان لایا اور ہر کفر کا میں انکار، ہر طاغوت کا میں انکار کر رہا ہوں۔ تو یہ جب بندہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر ایسے گناہ سے بچا لے گا جس میں اس کے پڑھنے کا خوف ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا رات کے وقت بیدار ہو تو چاہیے کہ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، استغفار کرے اور پھر اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ پھر اب تہجد کے متعلق چند حدیث ہیں۔ حضور نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رات کی نماز کی دن کی نمازوں پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اعلانیہ صدقہ کرے اور دوسرا خفیہ صدقہ کرے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جو رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے الگ ہو جائیں، تو حضور نے فرمایا یہ بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے، لیکن قیامت میں ان کا پروٹوکول ہوگا کہ انہیں سب سے الگ کھڑا کیا جائے گا۔ چوتھی حدیث ہے حضور نے فرمایا میری امت کے افضل لوگ حاملین قرآن ہیں اور تہجد گزار ہیں۔ پانچویں حدیث حضور نے فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کے قیام کو ترک نہ کرو کیونکہ حضور بھی اسے ترک نہیں کرتے تھے۔ چھٹی حدیث حضور نے فرمایا اس طرح نہ ہو جانا کہ کوئی شخص پہلے تہجد پڑھتا تھا اور پھر اس نے چھوڑ دی۔ صبح شام کی اذکار کے متعلق چند حدیثیں۔ حضور نے فرمایا جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دوسری حدیث حضور نے فرمایا جو صبح یہ کہے کہ میں اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی کرے۔ تیسری حدیث حضور نے فرمایا جس نے دن کا آغاز اور اختتام اچھے کام سے کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے درمیان کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح اور رات سوتے وقت اچھے کام کریں تاکہ اللہ کی رحمت سے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر جمعے کے چھوڑنے سے متعلق چند حدیثیں ہیں۔ حضور نے فرمایا جو جمعے سے رہ جاتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے بچوں اور ان کی بیویوں کو گھر سے باہر نکال کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ دوسری حدیث حضور نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ تیسری حدیث حضور نے فرمایا کہ جمعہ چھوڑنے سے دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے منافق کا دل ہوتا ہے، یعنی منافق پر جیسے کوئی نیکی کی بات، تقوی کی بات، کوئی اصلاحی بات اثر نہیں کرتی تو ان پر بھی نہیں کرے گی۔ پھر زکوٰۃ سے متعلق 4 حدیثیں۔ حضور نے فرمایا جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن یہی مال ان کے سامنے سانپ کی صورت میں آئے گا اور ان کے جسم کو مختلف جگہوں سے آگ کے ذریعے داغا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تیسری حدیث حضور نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے سے خشکی و تری میں مال ضائع نہیں ہوتا۔ چوتھی حدیث ہے حضور نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اس پر قحط نازل فرما دیتا ہے۔ پھر سوال کرنے، مانگنے، لوگوں سے کہنا، ہر ٹائم لوگوں کے مال پر نظر رکھنے کے حوالے سے چند حدیثیں ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹ کی نکیل گر جاتی تو وہ خود اتر کر اٹھاتے تھے۔ خادمین نے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں کہتے؟ کہا اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کسی سے مانگو نہیں، تو حالانکہ یہ مانگنا منع نہیں تھا لیکن میں یہ بھی مانگتا نہیں ہوں کیونکہ میرے حضور نے جو منع کر دیا۔ دوسری حدیث حضور نے فرمایا مانگنا ایک زخم ہے جس سے آدمی اپنے چہرے کو زخمی کر لیتا ہے، تو اگر آپ مانگتے رہیں گے تو آپ کا سارا زخمی چہرہ ہو جائے گا، اور زخمی چہرے والے سے کون دوستی لگاتا ہے، کون محبت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو آپ لوگوں سے مانگیں گے تو لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی محبت ان کے دلوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گی۔
تیسری حدیث حضور نے فرمایا جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے وہ سمجھو آگ کے انگارے مانگتا ہے۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے وصیت کی تھی کہ تم مال، حسن، باقی چیزوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے اونچے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ پانچویں حدیث حضور نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ چھٹی حدیث حضور نے فرمایا ایک آدمی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر رکھے اور اسے بیچ دے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے مانگنے سے بچا لے تو یہ بہتر ہے۔ ساتویں حدیث حضور نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے سے بہتر رزق کسی نے نہیں کھایا، یعنی ہاتھ سے جو کما کر کھایا جائے وہی بہتر ہے۔ آٹھویں حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب فاقہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے پیش کرو، وہی فاقے کو ختم کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرو گے تو فاقے مزید بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ نیکی کے بدلے کے حوالے سے ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اسے بدلہ دو، اگر تم بدلہ دینے کے قابل نہیں ہو تو اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں لگے کہ ہاں یار میں نے اس کا بدلہ پورا کر دیا ہے۔ پھر عموماً ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ لوگ صدقہ خیرات باہر تو کرتے ہیں لیکن رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیتے۔ حضور نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا دو صدقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صدقہ بھی ہے اور ایک صلہ رحمی بھی ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا جس رشتہ دار کے دل میں تمہاری عداوت ہو اس رشتہ دار پر صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرض کے متعلق حدیثیں ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر قرض صدقہ ہے، اور جو قرض دار، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک قرض دار، ایک شخص جو ہے وہ اس سے کوئی قرضہ لے لیتا تو وہ اسے مہلت دیتا تھا کہ یار ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، آرام سے دے دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا۔ جھوٹ کے متعلق حدیث سنیں، آج دنیا بھر کے کافر اور دنیا بھر کے لبرل لوگ یا سیکولر لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ بھائی حالانکہ دیکھیں ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کیا تھی، وہ دیکھیں، ہمیں نہیں دیکھیں، ہم میں خامیاں ہیں لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی خامی نہیں ہے۔ حضور کا فرمان سنیں، حضور نے فرمایا میں اس شخص کو جنت کے درمیان میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے، یعنی حضور تو چاہتے ہیں میرا امتی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے۔ اس کے بعد سچ کے متعلق حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگرچہ سچ میں ہلاکت بھی نظر آئے تو پھر بھی یہی یقین رکھو کہ سچ میں ہی نجات ہے۔ منافق کی حضور نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ چھپکلی کو مارنے سے متعلق ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں قتل کر دیا اسے 100 نیکیاں ملیں گی، جس نے دوسری میں کیا اس سے کم، جس نے تیسری میں کیا اس سے کم۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی آگ میں یا آگ بھڑکانے میں ساتھ دے رہی تھی ان کا۔ اس کے بعد ہے دو آدمیوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی آپ مسجد میں بیٹھیں جمعے والے دن یا کسی بھی محفل میں، دو آدمی بیٹھے ہوتے اور آپ ان کے درمیان میں جا کر گھس گئے، یہ جائز نہیں ہے، اس طرح بیٹھنا نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا ان کی اجازت کے بغیر کوئی بیٹھے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ دعا قبول کب ہوتی ہے، اپنے لیے یا کسی کے لیے؟ حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرا جب کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں کوئی دعا کرے تب وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بے وطنی، ہم وطن کی بڑی فضیلت دیتے ہیں، ٹھیک ہے وطن کی فضیلت ہوگی لیکن قرآن حدیث میں وطن کی فضیلت نہیں ہے، ہجرت کی زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا بے وطنی کی موت شہادت ہے، موت غربت شہادت۔ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا تم اتنے گناہ کر لو کہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں اور پھر سچی توبہ کرو تب بھی اللہ سب معاف کر دے گا۔ لمبی زندگی کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا خوش قسمتی ہے اس شخص کی کہ جس کو اللہ لمبی عمر دے اور پھر توبہ کی توفیق بھی دے دے۔ پرفتن دور میں عبادت سے متعلق ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا فتنے اور بدعملی کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے مترادف ہے۔ اعمال پر ہمیشگی ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اعمال سب سے زیادہ پسند تھے جو بندہ مستقل کرتا رہے، یعنی کہ چند دن آپ نے 5-5 ہزار نفل پڑھے یا 5-5 ہزار بار ذکر اللہ کرتے رہے اور بعد میں پتہ چلا کہ 2-2 بار بھی نہیں کرتے، تو اس لیے آپ تدریجاً کریں کہ یار دن میں 10 بار پڑھا کروں گا، دن میں 5 بار پڑھا کروں گا، وہی مستقل رہے، چھوڑے نہیں۔ جو چیز چھوڑ دیں وہ پھر حضور کو اچھی نہیں لگتی۔ اچھا، غربت اور مفلسی کے متعلق ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر دنیا سے اسے بچا لیتا ہے، جیسے تم بیمار کو پانی سے بچاتے ہو نا، اللہ اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو دنیا سے بچا لیتا ہے۔ فقراء سے محبت کرنے سے متعلق حدیث ہے، حضور نے فرمایا فقیروں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ ضعیفوں اور کمزوروں سے متعلق ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد ان کے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے، یعنی ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ کمزور، ضعیف، بیمار لوگ وہ اللہ کے معاملے میں زیادہ مخلص ہوتے ہیں۔ حضور نے اپنی امت کے ایک فتنے کا ذکر کیا، حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ واقعی ہے، آج پوری امت مال کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔
فراڈ کرنے والے، حضور نے فرمایا فراڈ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ احسان جتلانے والا، ہم عموماً نیکی کر دیتے ہیں لیکن احسان جتا کے اس کو 2 کوڑی کا بندے کو بنا دیتے ہیں، اتنی بار اسے اذیت دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہ احسان نہیں کرتا تو بہتر تھا۔ حضور نے فرمایا احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بیماری سے متعلق ایک حدیث ہے اور پھر انشاءاللہ اس ویڈیو کا اختتام ہے۔ حضور نے فرمایا بیماری کے وقت بندہ مومن کی مثال لوہے کی طرح ہو جاتی ہے، جیسے لوہے کو آگ میں ڈال دو تو اس کا گھن سارا اتر جاتا ہے اور خالص لوہا واقعی واپس آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیماری بھی ایسی ہے، بندہ اس میں جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور صاف ستھرا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی کتاب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔